نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مؤمنون کی 103 آیتیں ہو گئی گزشتہ درس میں کہ جن کے میزان یعنی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جو ہلکے ہو جائیں گے وہ برباد ہونے والے ہیں۔ اور ابھی آج کا درس ہے کہ چونکہ کافی آیتوں میں جہنمیوں کا ذکر چل رہا تھا نا، کہ دیکھیں جب ان کی موت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک اعمال کروں۔ اللہ فرماتے یہ تو ایک بات ہے تو کہہ رہا ہے، ابھی تو پردے میں آ گیا، اب تو قیامت کے دن اس میں رہے گا، اور پھر جب سور میں پھونکا جائے گا کوئی رشتہ داری نہیں۔ اس پر گفتگو ہوئی کہ کیسے تعلقات ہوں گے نہیں ہوں گے، قرآن نے دونوں موضوعات بڑے تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ کلام دیا کہ اس کلام میں 5 مقامات پر غیروں سے قطع تعلقات کے بارے میں کہا، اور اتنی سختی سے کہا کہ قطع تعلقات نہیں کرو گے، رب نے فرمائی ان میں سے ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ، ڈائریکٹ فتویٰ کسی مفتی کی طرف سے نہیں ہے، کسی قاضی کی طرف سے نہیں ہے، کسی پیر کی طرف سے نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے۔ سورہ آل عمران میں کون سی آیت تھی؟ 28 نمبر۔ پھر سورہ اس میں مائدہ میں 51 نمبر آیت، پھر سورہ توبہ میں اس میں 23 اور 24 نمبر آیت، پھر آگے چلتے چلتے سورہ ممتحنہ میں، پھر سورہ مجادلہ میں، کہ اس میں جملہ خبریہ آیا کہ اس انداز سے کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، یعنی آپ نہیں پاؤ گے ایسی ایمان والے، یعنی وہ اب کتنا اس میں سوچنے والے سوچ سکتے ہیں نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جملہ انشائیہ سے زیادہ انسان کو سیدھا کرنے والا جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے زین، ماشاءاللہ یہاں پڑھ رہا ہے، تو ایک یہ ہے کہ میں بولتا ہوں کہ بیٹے نماز پڑھ، یہ کوئی کمال نہیں ہے، لیکن میں یوں کہہ دوں کہ میرے شاگرد نماز قضا نہیں کرتے، یہ اب اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ نہیں پاؤ گے ایسے ایمان والے کہ وہ غیروں سے تعلق جوڑیں گے، جو بھی جوڑیں گے وہ بھی ایمان ہوں گے۔ اتنا سخت فتویٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں اللہ کریم مزید فرماتا ہے کہ ان کے چہرے ان کے منہ چڑھائے ہوں گے، اللہ اکبر، اس میں بڑے بدصورت ہوں گے، ان میں ایسے، کیونکہ جب آگ منہ چہرہ جہنم کی آگ جلائے گی تو بتاؤ کیا حالت ہوگی۔ ابھی اس کی تفسیر کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرمائے کیا علم تکن آیاتی تتلیٰ، کریم کیا میری آیتیں نہیں تلاوت کی جاتی، نہیں پڑھی جاتی؟ جگہ جگہ علماء، کسی عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ داخلے لے لو، فیس جمع کر دو۔ میں کہتا ہوں، میں علی الاعلان کہتا ہوں، جو کہتے ہیں مجھے درس قرآن میرے گھر میں چاہیے، میں بولتا ہوں اپنا ایڈریس دے دے، نماز چاہیے نماز پڑھاؤں گا، کلمے پڑھنے چاہیے کلمے پڑھاؤں گا، نماز جنازہ نہیں آتا وہ پڑھاؤں گا۔ ارے لوگوں گواہ رہو، جتنی میری زندگی ہے کوئی بھی کہہ دے مجھے یہ چیز چاہیے، میں کہتا ہوں فی سبیل اللہ ہماری طرف سے، ہمارے بہت سارے طلباء طالبات ہیں، کسی سے ہم فیس نہیں لیں گے، کسی سے اجرت نہیں لیں گے، کیونکہ علماء انبیاء کے ورثہ ہوتے ہیں، اور انبیاء نے بار بار کہا ان اجریہ الا علی اللہ، ہر نبی نے کہا میرا بدلہ تو اللہ دے گا۔ یہاں آگے پڑھ چکے اے نبی کہ آپ ان سے اجرت لیتے ہیں جو ان کے لیے مشکل ہے، آپ تو کچھ لیتے بھی نہیں ہیں، پھر انہیں کیوں ناگوار گزرتا ہے نا۔ سیاسی لیڈر پھر بھی کہتا ہے میں یوں کروں گا یوں کر دوں، لیکن کچھ مطالبہ کر لیتا ہے، مجھے نا کرسی پہ بٹھا دینا، ایسے کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ وہ ہمارے کہاوت ہے نا ملا کی دوڑ مسجد تک، تو یہ کہاوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی اپنا ایک مطمع نظر ہے، بولے گا یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا یوں کر، آخر میں بولتے ہیں لیکن انگوٹھا یہاں لگانا، لیکن ہم یہ بھی نہیں بولتے بھائی انگوٹھا یہاں لگانا، ہمیں نہ چندہ دو نہ کچھ بھی نہیں دو بھائی، صرف اتنے بن جاؤ دین سننے والے بن جاؤ بس،
کن عالمن او متعلمن او خادمن او سامعن او محبن ولا تکن خامسا فتولک، ہلاک ہونے والوں میں سے متکبر ود کے فرعون مت بنو. تمہارے اندر تھوڑی ہوا جو بھی ہے نا فرعونیوں، تمہاری حالت بری ہوگی. جیسے غبارے میں ہوا بھر جاتی ہے، اوپر سے اچھلتا رہتا ہے، تھوڑا سا کانٹا لگ جو ٹھوس، اے فرعونوں کی طرح اکڑ کے چلنے والوں، علماء کی قدر کرو. جب عالمی دین ہے مسکرا کے سلام کرو نا، اللہ کی قسم برباد ہو جاؤ گے. ان علماء کا انتخاب اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے اس میں برے ہوں گے، ہاں اللہ فرماتے برے، لیکن میں نے پوری زندگی گزاری، میں نے اللہ کی قسم علماء جیسے مخلص لوگ نہیں دیکھے یار. کسی غریب کا بیٹا تھا، مجھے سے غریب بھی کہتے یار آپ نے پڑھنا ہے، ارے میرے حوالے کر دو، مفتی بن کے تمہارے حوالے کروں گا. ہاں آج کل کوئی ایسی ذمہ داری لے سکتا ہے کہ بھائی کھانا بھی ہمارے طرف سے، پینا بھی ہمارے طرف سے، رہائش بھی ہمارے طرف سے، کپڑے بھی ہمارے طرف سے. ہاں آپ کے صرف آپ کا اب یہ مدارس کو کسی سے چندہ لیتے ہیں یار، اس سے اور کوئی مخلص ہو سکتا ہے؟ رات دن مولوی یوں مولوی یوں مولوی یوں مولوی یوں، اس سے تمہارا ایمان برباد ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے تم پر ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، میں نے افراد پیدا کیے تھے اس کے لیے، اور وہ کون تھے؟ علماء تھے. ہاں سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 269 میں اللہ کریم فرماتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جس کو چاہے حکمت علم سے نوازتا ہے. یہ ہمارے خرافات دیکھیں، یہ ٹھوک ٹھوک لگا ہوا ہے، یہ ان کی شادیاں ہیں. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ذلیل کرتا ہے، تو ایسوں کو ذلیل نہ کرے تو اور کیا کرے؟ انہیں کوئی تمیز ہے؟ ہاں کوئی تمیز ہے؟ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. میں بولتا مولوی اتفاق کر لو میرے ساتھ، ان لوگوں کو اگر میں صحیح نہیں کروں تو دیکھ لینا میں دنیا میں نہیں رہوں گا، دنیا بھی چھوڑ دوں گا. ان عوام کا صحیح کرنا میرا کام ہے، لیکن میرا ساتھ دے دو بس. ہاں وقت کے فرعونوں کو میں ایسے راستے پہ سجدہ لگاؤں کہ مر جائے جنازہ نہیں پڑھاؤ بھائی، نکاح نہیں پڑھاؤ بھائی، متحد ہو جاؤ. اختلافات اپنی جگہ، اس پر تو متفق ہو نا. میرے نبی کی سنتوں کو انہوں نے شادیوں میں برباد کر کے رکھ دیا. ہاں پتہ نہیں لگتا ہندو یا غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. مسلمانوں کی شادیاں ایسے نہیں ہوتی. خرافات پہ خرافات. فَكُنْتُمْ مِعَاتُ كَذِبُونَ، تم ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے. عملاً بھی اعتقاداً بھی، اعتقاد والے کافر ہو گئے، عمل والے کیا ہو گئے؟ فاسق ہو گئے. کریم اللہ فرماتا ہے ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بدبختوں کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی، اور جہنم میں ان کے دونوں ہونٹ جو ہے سکڑ کر دانتوں سے دور ہو جائیں گے. جیسے جلتا ہے منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ اوپر نیچے چلے جاتے ہیں، اور ہونٹ دانتوں سے دور ہو جائیں گے. اور ان سے فرمایا جائے گا کیا دنیا میں تمہارے سامنے میری قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی؟ سنتے تو ایسے نہ کرتے. اب ان کی فریاد تمہیں بتا دوں یہ کیا کہہ رہے ہیں جہنمی. ضرور پڑھی جاتی تھی، لیکن تم انہیں سن کر میرے عذاب سے ڈرنے کی بجائے انہیں جھٹلاتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. پورے ایک شخص آ جائے تو بولا یہ ہے وہ ہے پریشانی، میں نے بولا میرے پاس درس سنا کرو بس، تمہاری پوری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تم دنیا کے لیے اتنے ٹینشنوں میں ہو یار. دنیا ہے کیا؟ بولا نیند نہیں آتی، یہ فکر ہوتی ہے بچے کہاں سے کھائیں گے یار، یہ فکر یہ ذمہ تو اللہ نے لیا یار. کھلانے پلانے کا تو کیوں ہے؟ تو آج نہیں ہے، تیرے بچے پھر بھی کھاتے پیتے رہیں گے، کیوں ایسے کرو یار. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم فی اکالی، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا آگ انہیں بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا، یہ ہونٹ یہاں تک آ جائے گا. اللہ اکبر، کتنی بدصورتی ہوگی. اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، یہ ہونٹ ادھر یہ ادھر. کیسے بدنما نظر آئے گا، اس میں بدشکل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں جہنم کے اس دردناک عذاب سے اپنے پناہ میں رکھے، آمین. اللہم اجرنا من النار یا رب. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں بدنصیب ہی جائے گا. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدنصیب کون ہے؟ ہاں ارشاد فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں
اور فرمان برداری نہیں کرتے، من یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم، جنت میں کون جائیں گے؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر یاد نہیں ہے 69، یاد رکھو 69۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اس آیت سے عبرت حاصل کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، پیارے آقا دو جہان کی پیاری سنتوں کے مطابق اللہ کی بندگی اختیار ہی کرے۔ جہنمی کہیں گے قالو، کہیں گے ربنا، دنیا میں ربنا نہیں کہا، بت پرستی میں لگے رہے، ادھر لگے رہے ادھر لگے رہے، ہاں، اور بلکہ ربنا کہنے والوں کا مذاق اڑا۔ کتنے لوگ ہیں ہم دعا کرتے وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بولا بدبختو، ہاں، اللہ سے مانگنے پر بھی تم دعا مذاق اڑا رہے ہو، ہاں بھئی اس میں کیا قصور ہے بھئی؟ ہم دعا کر رہے ہیں، بولے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ رب کریم نے سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 186 اور سورہ نمبر 40 آیت نمبر 61، یہ بھی یاد نہیں ہے۔ پہلی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور دوسری آیت وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ، ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے جو اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے، اجتماعی طور پہ مانگو، آہستہ مانگو، زور سے مانگو، رات کو مانگو، دن کو مانگو، نماز سے پہلے مانگو، بعد میں مانگو، اذان سے پہلے مانگو، بعد میں کوئی ٹائم نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب مانگو گے دوں گا۔ لیکن قرآن میں اکثر جو ہے اجتماعی دعائیں، اکثر اهدنا الصراط المستقیم اجتماعی دعائیں، اجتماعی دعائیں نہیں ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا اجتماعی دعائیں، جہاں بھی دیکھو ربنا هب لنا اجتماعی دعائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اجتماعی دعائیں، ہر جگہ اجتماعی، جمع کا صیغہ ہے۔ ربنا قالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، ربنا ہوتا ہے اے ہمارے، نہیں ربنا ہمارے رب، یہاں ربنا ہم کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو یہاں یاب جو ہے نا موصوف ہے، یہ منادا مضاف ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، غلبہ کیا ہم پر ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہاں بدبختی اب اپنے آپ کو چھوڑا رہے کہ بدبختی تو خود بدبخت بنا۔ لوگ کہتے یہ منحوس ہے یہ منحوس ہے، میں نے بولا سب سے بڑا تو منحوس ہے، ہاں کہتے گھر منظور ہے، سواری منحوس ہے، بیگم منحوس ہے، فلاں منحوس ہے، میں نے بولا سب سے بڑا منحوس تو ہے۔ تو نماز نہیں پڑھتا، ہاں حرام خوری کرتے، اپنے اعضاء کی حفاظت نہیں کرتا، تو منحوس تو ہوگا۔ اب کسی کے پاس گاڑی ہے اور وہ اس کی ٹیننگ بھی نہیں کرتا، ہوا بھی نہیں ڈالتا، بغیر ہے، اور پھر جب خراب ہو گئی، ہاں نہ اس میں ایل چینج کیا، ان کی ٹیننگ کی، بولے بڑی بدبخت گاڑی ہے، راستے میں چھوڑ دیا۔ ارے گاڑی نہیں، تیرے حرکتیں نے کہا تمہیں راستے میں چھوڑا۔ اگر تو نظر رکھتا کہ تیل ہے نہیں ہے، ایل تو ختم نہیں ہوا، ہوا ہے یا نہیں ہے، پانی چیک کیا نہیں کیا، اب تو بھگائے جا رہے، پھر خراب ہوگی، بولے بڑی منحوس گاڑی ہے، منحوس تو ہے۔ کس طرح گاڑیاں چلائی جاتی ہے؟ منحوس تو ہے کہ جسموں کو ایسے اعضاء، زبان، آنکھیں، کان، ہاتھ پاؤں، سوچیں اس طرح استعمال کی جاتی ہے۔ ہاں یا ہم جو ہے نا اس نفس کے چلانے کی تربیت کرتے ہیں، ڈرائیونگ سکھاتے ہیں، ڈرائیونگ بچوں کو چھوٹے چھوٹے سیکھو کہ اب کیسے چلو گے، کیسے پھرو گے، کیسے دن کیسے ہو، تیری رات کیسے ہو، تیری نماز کیسے ہو، تمام چیزیں سیکھو، زبان کیسے چلائیں گے، آنکھیں کیسے کھولیں گے، سوچیں کیا۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، اور تھے ہمیں قوم گمراہ، ہم گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اب اقرار کرے فائدہ نہیں ہے، دنیا میں اقرار کر لیتے اللہ سب کچھ معاف کر لیتا۔ اللہ ورد ہم تو مائل با کرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ جیسے دنیا میں بس معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، بار بار کہا ارے تو معافی مانگ کر تو دیکھ، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، پوری زندگی تو نے جتنے بھی گناہ کیے، لیکن صرف معافی مانگ لے، سچے دل سے اقرار کر لے، تمہارے پورے گناہوں کے بدلے بھی تمہیں نہیں کیا دیں گے۔ سورہ نمبر 25 آیت نمبر، یہ بھی یاد نہیں یار، 70 یاد رکھو، ہاں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آپ دیکھیں اللہ والے جو ہے نا وہ قرآن پاک کی بڑی اچھے اچھے ترجمے کرتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ آیت مجھے بڑی پسند ہے، کوئی کہتے ہیں یہ آیت ہمیں بڑی پسند ہے، ہاں تو میرے ذہن میں ایک آیت آئی
سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30، پارہ نمبر 25 سورہ شورا، اس کی 30 نمبر آیت ہے. تو اس کے بارے میں حضرت علی کا قول مجھے یاد ہے. بولا مجھے پورے قرآن میں یہ آیت بڑی امیدوں والی لگتی ہے. اب دیکھیں، اب سنو گے، اب بولیں گے اس میں کون سی امیدیں ہیں، لیکن جب اس کی توجیہ بیان کروں گا نا تو آپ بولیں گے واقعی اور یہ تو زبردست ہے. آیت یہ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جتنے بھی مصیبتیں تکالیفیں پہنچتی تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کردار کی وجہ سے. بہت سارے تو ایسے ہیں کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اب بولے گے اس میں کون سی اور اتنی بڑی بات ہے کہ ہم جتنے مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. اسرائیل کبھی ہمیں مار رہا ہے، کبھی امریکہ مار رہا ہے، کبھی ظالم کو حکمراں مسلط ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے تو کبھی یہ ہو رہا ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ دوسروں کی طرف یوں کیا، کبھی یہ نہیں بولا 3 انگلیاں میرے طرف بھی آ رہی، میرا بھی تو اس میں قصور نہیں، میں تو فرشتہ ہوں بھائی. ہم تو دوسروں کو قصوروار ٹھہرا دیں، حالانکہ سب سے اچھا انسان وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے. ہاں تو اب دیکھیں اس آیت میں کہ تمہیں جتنے بھی مصیبتیں پہنچی تمہاری وجہ سے، ٹھیک ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. بہت سارے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کریم نے کیا فرمایا؟ بولے دیکھیں اللہ کریم ہے، ایک تو یہ کہ وہ درگزر کر دیتا ہے، اور کریم جب درگزر کرتا ہے نا دوبارہ گرفت نہیں کرتا. میں نے اس طالب علم کو اس نے غیر حاضر کی، میں نے معاف کر دیا تو یہ تھوڑی میں دوسرے دن اس کو پکڑوں گا، وہ جو تو نے ارے ایک مرتبہ ہو گیا نا معاف کر دیا تو ختم. صحابہ کرام کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں نا یوں ہم نے بولا اس دن پڑھا رہا بچوں کو، میں نے بولا یہ جملہ یاد رکھو، یہ اللہ کریم فرماتے میں نے معاف کر دیا. تم ہوتے کون ہو؟ یہ تو صحابہ کے بظاہر جو تو جس کو غلطی سمجھتا ہے، یہ تو میرے تمہارے لیے دین کو آسان کرنے کے لیے تھا کہ دیکھ پیارے نبی کے پیارے صحابہ بھی اگر یوں کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہوتا ہے. یہ صرف عملی میدان. مثال کے طور پہ میں مدرسے میں سختی کرتا ہوں، میرا بچہ ہے، میں نے 1 گھنٹہ کھڑا کر دیا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ بھائی جب اس نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تو مجھے کیا معاف کرے گا؟ جب پیارے نبی کے پیارے صحابہ سے تھوڑا سا یوں ہو رہے بظاہر، حقیقت تو یہ تھا کہ پریکٹیکل میں دین بتانا تھا. اور پھر اللہ اس کے بعد فرماتے میں نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. کتنے مقامات پر یہ فرمایا اللہ نے؟ 5 مرتبہ. سورہ مائدہ میں آیت نمبر 119، سورہ توبہ میں آیت نمبر 100، اور سورہ فتح میں آیت نمبر 18، اور سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 22، اور سورہ بینہ میں آیت نمبر 8. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ. اور مصداق صحابہ پیارے نبی کو، اور اتنے بار رب فرماتے میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی. حضور کے پیاری زبان سے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. میرے صحابہ تو آسمان کے ہیں تارے، اور جنتی ہیں سارے. جس کے پیچھے چلو جاؤ گے ہاں تو پہنچ جاؤ گے جنت میں سارے، جس صحابی کے پیچھے چلے جاؤ گے. بِأَيِّ مِقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ. اب ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اب دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے تھوڑی سی سزا دے دی، ہاں تو دوبارہ سزا نہیں دے گا ایک، اور جو معاف کر دیا دوبارہ پوچھے گا نہیں. تو بولے بڑی پر امید آئے تھے. ہم تو ڈر جاتے ہیں نا تکلیف کی، بھائی ارے خوشی منا سزا ہوگی، لیکن اس کے بعد مدرسے میں تو استاد نے چھوڑ دیا، اگر نکال دیتا تو کہ میں تمہیں پڑھاتا ہی نہیں ہوں تو پھر کیا کرتے؟ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، منہا اس سے، کس سے؟ جہنم سے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. ابھی نکال دے، ابھی تو بات ختم ہو گئی نا. قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. اللہ کریم فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ دھتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو. قریش ہے، ہاں ذلیل ہو جاؤ، اب مجھ سے بات نہیں کرو، اس میں ذلیل ہو کے پڑھتے رہو. ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک کو پکار کر کہیں گے، اے مالک تیرا رب ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے. سورہ فرقان میں غالباً 13 اور 14 نمبر آیت میں پڑھیں گے کہ وہ بولیں گے موت موت. اللہ فرماتا کتنی موتیں پکارو، اب موت نہیں ہے، ہاں موت تو تمہارے سامنے ذبح ہو گئی. یہ بولے کہ ہمیں موت دے دے یا دوبارہ بھیج دے، بس اس سزا سے چھٹکارا. بولے نہیں ہاں تو ہمیں موت دے دے. موت قرآن نے فیصلہ کیا موت نہیں آئے گی. پھر وہ وقت آئے گا
کل نہیں پرسوں میں درس صبح کے نماز میں دے رہا تھا، آیت نمبر 27 میں، 27 نہیں 28، کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تو یہاں اللہ نے اپنے نعمتوں میں ایک ذکر نعمت کا موت کا کیا۔ اگر موت نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ جب انسان خطرناک حالت میں آتا ہے نا، پھر دل میں یہ کہتے ہیں یا اللہ موت آ جائے، پوری فیملی اس سے عذاب میں ہوتی ہے، اور جب چلا جاتا دنیا سے کہتے تھوڑا سکون تو مل گیا اس کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے کبھی بیمار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، والدین تڑپ اٹھتے ہیں، ہاں وہ کہتا ہے اس سے موت آ جاتی تو اچھا ہوتا، سکون تو ہو جاتا۔ تو پھر وہ کہیں گے اللہ موت موت لا تدع الیوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتیں پکارو، موت ہے ہی نہیں، ہاں اب جہنم ہی جہنم ہے۔ تو ہمیں موت دے دے، ہمارا ہم پر زمین ہموار ہو جائے، یا لیتنی کنت ترابا کہیں گے۔ حضرت مالک سے اچھا فریاد کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب کریم، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی، ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے۔ پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا دھتکارے ہو، جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ اب ان کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی اور اس وقت ندامت اور خرابی کی پکار میں مشغول ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ یہ دیکھیں چیخنا چلانا، سورت نمبر کیا ہے؟ سورت نمبر 35 آیت نمبر 37 نکالو، سورہ فاتر، سورت نمبر 35 آیت نمبر 37، سورہ سبا کے بعد سورہ یاسین سے پہلے۔ یہاں دیکھیں، یہاں پہ کہا کہ اس میں فریاد کریں گے۔ یہاں دیکھیں اللہ کریم کیا فرماتا ہے، جہنمی وہم یسترخون، اس سے پہلے بھی ان کا ذکر ہوا، وہم یسترخون فیہا، اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے، روتے ہوں گے، یعنی جہنم میں چیختے چلاتے ہوں گے۔ کبھی داروغات دوزخ سے فریاد کرتے ہوں گے، کبھی رب تعالیٰ سے دعا، کبھی آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن، کبھی آہ و فغاں۔ غازے کہ ان کی چیخ و پکار بہت قسم کی ہوگی۔ یہ چیخنا چلانا بھی کافر کا بیکار ہے۔ دنیا میں ایک آنسو بہا کر تو دیکھ، اللہ کریم فرماتے ہیں رحمت کے دریا نہ بہا دوں تو پھر کہنا انی غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ یہاں کریم اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس میں چلائیں گے، پہلے بتا دیا، ربنا اخرجنا، ہمیں نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل۔ یہاں کیا، اور یہاں پہ دیکھیں ایک سیم ٹو سیم اعمال ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی، زندگی نہیں دی تھی؟ میں تذکر فی من تذکر وجاکم النذیر، جو نصیحت حاصل کرنے والے تھے انہوں نے حاصل کر لی نا۔ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آتے، تمہیں بتاتے تھے کہ دیکھیں فریاد کرو گے، پھر چیخو گے، چلاؤ گے، پھر کہو گے بیا بوائی چوزے اوزل دنیا تلاڑے رب ڈیر میں دے فضر باندے ارمان اس۔ یا اللہ ایک بار پھر چلا جاتا، دل پر بڑی حسرتیں ہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ختم، بات ختم ہو گئی ہے، اب چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے دروازے سے مالک سے پکاریں گے تو وہ 40 برس تک انہیں جواب نہ دیں گے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے۔ پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، اور انہیں دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہ دیا جائے گا۔ اس کو عمر کے بارے میں پھر مختلف روایات ہیں۔ تو سننے والوں، آج تمہارے پاس وقت ہے، بے نمازیوں آج تمہارے پاس وقت ہے۔ بے نمازی میں کہتا ہوں بے نمازی جہنمی ہے، بے نمازی، بدکار، شرابی، دوسرے مسلمانوں کو، میرے پیارے نبی کی امت کو ستانے والے، جو ہماری شریعت ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اس میں قانون یہ ہے کہ جہنمی ہے۔ اور تمہیں غلط فہمی پتہ نہیں کن جعلی پیرو مولیوں نے کہا کہ بس ہم نے تو لا الہ پڑھ لیا۔ میں نے بولا کہ لا الہ الا اللہ سے جنت ملتی ہے، تو منافقین نے بھی تو کلمہ پڑھا تھا، دل میں تصدیق نہیں ہے، تمہارے جوارے، تمہارے کردار نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے پوچھے ارے بتا تیری رضا کیا ہے،
ہاں ارے بتا تیری رضا کیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اللہ کریم اس پیارے کلام کو سن کر اس پر عمل کرتے دوسری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے یا رب. وصلی اللہ محمد وصحبہ اجمعین.